السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سرکاری ملازمین کی آواز۔ اگر آپ سرکاری ملازمین ہیں یا پینشنر ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے ہے۔ یہاں آپ کو ملے گی تازہ ترین خبریں، حکومتی نوٹیفکیشن، تنخواہوں اور الاؤنس کی اپڈیٹ اور پینشنر کی نئی معلومات۔ ہماری کوشش ہے کہ آپ تک تازہ ترین معلومات دیتی جائیں تاکہ آپ ہر اپڈیٹ سے باخبر رہیں۔ وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور رہیں باخبر۔ طرف ناظرین، اس وقت ہمیں رحمان علی باجوہ صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، چیئرمین ہے آل پاکستان گورنمنٹ امپلائیز کے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں رحمان صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ مزدوروں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے، مزدوروں کا کس حد تک آج کے دن اسپیشلی میں بات کروں گی کہ خیال رکھا جا رہا ہے، فرمائیے گا اس حوالے سے۔ تھینک یو سو مچ جی۔ ایک تو آپ نے انوائٹ کیا، آج انٹرنیشنل لیبر کانفرنس رکھی تھی، NIRC کے چیئرمین ہیں ہمارے انہوں نے، اور بڑا ایک اچھا انیشیٹو اس میں لیا۔ اس میں بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب تھے، اور جج سپریم کورٹ کے جمال خان مندوخیل صاحب، چودھری صالح حسین صاحب تھے، فیڈرل منسٹر اوورسیز پاکستانیز HRD، جج ہائی کورٹ کے جواد حسن صاحب تھے، اور بڑا ایک ہیلدی اس کے اوپر انہوں نے ڈیبیٹ بھی کی، اور ایک اچھا انیشیٹو تھا۔ ڈیبیٹ کیا ہوئی؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز، ہمارے بہت سے جو امپلائیز ہیں یا ورکرز ہیں ان کو اپنے رائٹس کے حوالے سے پتہ ہی نہیں ہے، کیا قوانین ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن کس طرح سے ہے، ان کے کیا رائٹس ہیں، انفارچونیٹلی ہمیں نہیں پتہ۔ امپلائر ایک طرف جو ہے وہ تو زیادتی کرتا ہی کرتا ہے، بٹ جو کورٹس کے حوالے سے کس طرح سے جانا ہے، کیا کیا رائٹس جو ہیں ورکر کے پاس ہیں جن کو وہ یوز کر سکتے ہیں ان دا کورٹ آف لا یا امپلائر کے ساتھ جو ہے نیگوسیشن کے حوالے سے۔ ایک اچھا انیشیٹو تھا یہ، بٹ اوور آل بات کی جائے آپ ورکرز کی یا اس کی، تو برے ترین حالات ہیں۔ آج بھی 1886 کی تو ہم بات کرتے ہیں، شکاگو کے جو مزدوروں نے قربانیاں دی تھیں، بٹ ہمارے جو یونین لیڈرز ہیں، فیڈریشنز ہیں، دس از دا ٹائم کہ جو مزدور یا ان کے ساتھ زیادتی امپلائرز کر رہے ہیں یا گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایسی پالیسیز آ رہی ہیں، مثال کے طور پہ رائٹ سائزنگ، یا اگر ان کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے، یا پینشن ریفارمز کے نام کے اوپر تمام عمر بھر کی جمع پونجی جو ہے ان سے چھینی جا رہی ہے۔ ایٹ دی ٹائم آف اپوائنٹمنٹ جو ان کے ساتھ کانٹریکٹ کیا گیا تھا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اگر کوئی 20 سال میں آتا ہے، 40 سال وہ سرو کرے گا گورنمنٹ آف پاکستان کو، تو پینشن کی صورت میں اس کو جو پرکس اینڈ پریولیجز ملیں گی، 35، 36 یا 37 سال وہ سرو کرتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ وہ مرات آپ سے لی جا رہی ہیں اور ان کو جو ہے منیمائز کیا جا رہا ہے۔ تو ان انیشیٹوز کے خلاف پاکستان بھر کے ملازمین کو، مزدوروں کو اکٹھا ہونا چاہیے، اور آج کا دن جو ہے شکاگو کے مزدوروں کے نام تو ہے ہی ہے، بٹ میں خاص طور پہ جو ہیلتھ کے ہمارے گرینڈ ہیلتھ الائنس تھا پنجاب کا، جنہوں نے 24 دن دھرنا دیا، بٹ انفارچونیٹلی وہی رائٹس کی بات آتی ہے کہ اپنے حق کے لیے نکلے تھے، ایٹ لیسٹ گورنمنٹ آف پنجاب کو ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا، ان کی بات سننی چاہیے تھی۔ آفٹر نیگوسیشن چیزیں طے ہوتی ہیں کہ بھائی مطالبہ آپ کا جائز ہے یا نہیں، بٹ گورنمنٹ یا امپلائر، گورنمنٹ سیکٹر میں ہو یا پرائیویٹ سیکٹر میں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ تمام تر باتیں اپنی جگہ درست بھی ہیں، لیکن جب ہم ایک عام مزدور کی بات کرتے ہیں، آپ نے کہا کہ ان کو جو ان کا اپنا بیسک رائٹ ہے اس کا بھی اس طرح سے اندازہ نہیں ہے، تو اس حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے اویئرنیس دینی چاہیے؟ دیکھیں، آج بھی یہاں پہ جب ڈیبیٹ ہوئی تو اس میں یہی تھا کہ جو NIRC کے تحت یونینز رجسٹرڈ ہوتی ہیں، وہاں پہ ایک بڑی اچھی سجیشن آئی کہ ان کی بھی کمپلسری کر دیا جائے، جو کلیکٹیو بارگین ایجنٹس ہیں، یہ تو وہاں پہ ہیں جہاں پہ یونینز رجسٹرڈ ہیں، اور جو امپلائرز ہیں یا ورکرز ہیں اپنے یونین لیڈر کو منتخب کرتے ہیں کہ وہ اپنے معاملات جو ہیں امپلائر کے سامنے رکھیں، بٹ ہمارا ایک بہت بڑا سیکٹر ایسا بھی ہے جہاں پہ یونین سازی کا تو نام ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ بینکس آپ دیکھ لیں، تمام بینکس کے حوالے سے آپ بات کی جائے تو وہاں پہ ہے تو وہ ورکر ہی، بٹ اس کے ساتھ کیشیئر ہے، اس کے ساتھ آفیسر کا نام نکال کے اس کو مزدور کی کیٹیگری سے نکال دیا جاتا ہے، اور وہاں پہ رائٹ آف ایسوسیشن جو آئین کا آرٹیکل ہمارا 17 ہے، جو کہ ہمیں یہ رائٹ دیتا ہے کہ ہم ایسوسیشن یا یونین بنا سکتے ہیں، بٹ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر اس طرح سے کام نہیں ہو رہا ہے۔
ٹھیک ہو گیا. اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک عام مزدور کی اجرت جو ہے اس وقت حکومت نے کہا ہوا ہے کہ بھئی 37,000 ہونی چاہیے، لیکن ان کو 25,000 سے زیادہ دینے کے پابند نہیں ہوتے لوگ، تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ مزدور کے علاوہ باقیوں کی بھی تو ذمہ داری ہے نا، احساس کریں. جب احساس ہی مر جائے گا تو پھر یہ رولز لاز یہ سب اپنی جگہ دھرے دھرے رہ جائے گا. دیکھیں، یہ بہت زبردست پوائنٹ آپ نے جو ہے ریز کی ہے، مگر یہاں پہ بھی میں بات کروں گا کہ جو منیمم ویجز ہیں دیٹس دا ریسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ جو ہے اس کو نوٹیفائی کرتی ہے، بتاتی ہے کہ یہ منیمم ویجز ہیں. سب سے پہلے وہاں پہ پھر میں وہی بات کروں گا کہ کچھ کولیکٹیو چیزیں ایسی ہیں جو کہ امپلائر کی حد تک نہیں ہے، گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہے ان کو جو ہے اناؤنس کرنا ہے یا کچھ وہاں تک جا کے سب سے پہلے تو منیمم ویجز کو انہانس کرائے، پھر یہ نیچے لیبر کوڈز اور NIRC یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کروایا جائے. بٹ پھر وہی بات آتی ہے کہ ایک عام ورکر جو ہے اس کو اپنے رائٹس کا پتہ ہی نہیں ہے. جو آپ کے ڈومیسٹک ورکرز ہیں ہمارے گھروں میں، آپ کے گھر میں بھی کام کرتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی، بٹ انفارچونیٹلی کیا ہم ان کو منیمم ویجز جو ہیں وہ 37,000 دیتے ہیں. اور ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ میں ریز کروں گا، یہ 3 کیٹیگریز ہیں، ایک انسکلڈ لیبر ہے، ایک سیمی سکلڈ ہے اور ایک سکلڈ لیبر ہے. یہ 3 کیٹیگریز ہیں. اور انسکلڈ لیبر کہ بالکل جس کو کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، صرف خالصاً وہ مزدور ہے، یہ اس کی تنخواہ جو ہے 37,000. بٹ گورنمنٹ آف پاکستان کی پالیسی جو ٹیچر طبقہ ہے ہمارا، اس کی بھی اگر منیمم ویجز ہیں جو کہ سیمی سکلڈ یا سکلڈ کی کیٹیگری میں اس کو آنا چاہیے. ہمارا تو المیہ یہ ہے کہ ہم نے ٹیچر جیسے جو طبقہ ہے اس کو بھی جو ہے ہم نے انسکلڈ طبقے کے اندر رکھا ہے کہ ایک PN ہے ہمارا، بڑا محترم ہے ہمارے لیے، جو ان پڑھ ہے اس کی سیلری بھی جو ہے منیمم ویجز جو ہے ہم نے 37,000 اناؤنس کی ہوئی ہے. اور 37,000 ہی اسی اسکول میں جو ایک ٹیچر ہے جو ہائیلی کوالیفائڈ ہے، ٹرینڈ ہے، اس کی سیلری بھی جو ہے وہ 37,000 ہے. یہ تو میں گورنمنٹ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں. بٹ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جائیں، جتنے بھی اسکولز ہیں، شرم آتی ہے ہمیں کہ 10,000 15,000 20,000 کے اوپر جو ہے وہاں پہ ٹیچرز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. میں انسٹیٹیوشنز کا نام نہیں لینا چاہتا، بٹ اوور آل جو ہے جو ہمارے پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں جن کی ایک اسٹوڈنٹ کی فیس 12,000 روپے ہے، بٹ ٹیچر کو جو ہے آپ چیک کر لیں، آئی کین پرووائڈ دا پروف کہ وہاں پہ 30,000 یا 35,000. اور وہی بات بنتی ہے کہ ان کو یونین بنانے کا یا اس کا حق نہیں کیا جاتا. جوائن کیا اور مزدوروں کی ایک طرح سے یوں کہہ لیں کہ آپ نے نمائندگی کی یہاں پر. ناظرین، وی ہیو پرابلمس بٹ وی آلسو ہیو سولوشنز. اب سولوشنز کی جانب کیسے بڑھنا ہے یہ ہمارے اوپر ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.